السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم کتنے بے حس ہو گئے دوستوں، یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھو تب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے سعودی عرب پر قومی سمود کا عذاب آنے والا ہے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ مدائن صالح الاولی میں میوزیکل کانسرٹ اور سعودی عرب تباہی کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محمود ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کی انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوگا۔ دنیا کے ہر کونے میں موجود پراسرار اور ویران کھنڈرات ہمیں یہ میسج دیتے ہیں کہ طاقت، دولت اور ترقی کا نشہ جب اللہ کی بندگی کو بھلا دیتا ہے تو انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ قرآن بار بار ہمیں ان قوموں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو نظر انداز کیا اور آخر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں وہ قومیں۔ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، بلکہ زندہ عبرتیں ہیں جنہیں عقل مند ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کیا جنہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کے انجام کی داستانیں تمہارے لیے بیان کی تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ سعودی عرب کے ریتیلے صحرا میں قدیم مقام ہے جہاں ماضی کی ایک نہایت ترقی یافتہ، طاقتور اور مغرور قوم نے کبھی زندگی گزاری تھی۔ آج اسے الاولی کے نام سے، مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ سے شمال مشرق کی طرف تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس تاریخی مقام کی عمر 5000 سال سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر قرآن میں مدائن صالح کے نام سے آیا ہے، جہاں قوم سمود آباد تھی۔ یہ لوگ غیر معمولی جسمانی طاقت اور حیران کن تعمیراتی مہارت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قد و قامت بہت بلند تھے، ان پر بیماریوں کا امپیکٹ نہیں پڑتا تھا اور عمر دراز ہونے کے باوجود وہ چاق و چوبند رہتے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر اور محل بنائے، ان کی دولت بے حساب تھی، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ لوگ غرور اور تکبر میں حد سے گزر گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کیا اور اللہ کو بھول بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے انہیں توحید کا پیغام پہنچایا اور شرک سے باز آنے کی تلقین کی۔ مگر پھر کیا ہوا؟ قوم سمود نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکالو جو فوراً پیدا ہو، گرو کرے، بڑی ہو اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کا معجزہ ظاہر کر دیا، اور ایک عظیم و جثہ اونٹنی ایک چٹان سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان مت پہنچانا ورنہ سخت عذاب نازل ہوگا آپ لوگوں کے اوپر۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور اگلے دن پوری قوم کے لیے پانی مہیا ہوتا۔ اسی دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ ہر شخص کا حصہ پورا ہو جاتا، لیکن غرور اور جیلسی نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ انہوں نے مل کر سازش کی اور ایک شخص کو بھیجا جس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں صاف الفاظ میں وارننگ دی کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ ٹھیک تیسرے دن اچانک ایک ہولناک آواز نے پوری بستی کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ایک زبردست زلزلے اور خوفناک چیخ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ سائنسدانوں کے مطابق بعض قدرتی آفات جیسے آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی آواز بہت زیادہ شدت رکھتی ہے، اور مدائن صالح کے قریب واقع علاقے جسے ہرات خیبر کہتے ہیں، اس میں لاوے سے بنے ہوئے پہاڑ موجود ہیں جو آتش فشانی سرگرمیوں کے گواہ رہ چکے ہیں۔ ان پہاڑوں کی ساخت بھی کچھ عجیب و غریب ہے۔ اگر دوبارہ یہ ایکٹیو ہو جائیں تو ویسے بھی آتش فشانی، لاوا اور زلزلے دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر مدائن صالح، یہ جو اولا ہے، اس کے قریب سے گزرے تو صحابہ کرام نے وہاں سٹے کرنا چاہا، مگر آپ نے صحابہ کو تاکید کی کہ اس جگہ سے عبرت حاصل کرو اور یہاں کھانے پینے سے اوائڈ کرو۔ مگر آج اسی جگہ پر جو کبھی عذاب کا منظر تھا، جو عذاب کا منظر پیش آیا تھا وہاں پہ، تو عجیب منظر اس وقت دکھائی دیتا ہے۔
सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत इस इलाके को एक तफरीही मुकाम में बदल दिया गया है। अल ऊला में एयरपोर्ट, होटल और तफरीही मराकज़ बन चुके हैं। यहाँ फेस्टिवल, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और गैर शरई तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं, वो भी उन दिनों में जब दुनिया भर के मुसलमान फ़लस्तीन में मज़ालिम पर एहतजाज कर रहे हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उस मुकाम पर गैर मुस्लिम तो शायद ला इल्मी में आते हैं, मगर मुसलमान जो आते हैं ये जगह अल्लाह के अजाब की क्योंकि गवाह है, मुसलमानों को पता है, और वो यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए जमा होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। जिस जगह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेज़ी से निकलने का हुक्म दिया, आज वहाँ लाइटिंग हो रही है, म्यूज़िक हो रहा है और नाच गाने की महफिलें सज रही हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग अल्लाह के साथ अमलन जिद पर उतर आए हों। ये जगह अब टूरिस्ट के लिए तस्वीर लेने का, सेल्फियां लेने का एक मुकाम बन चुकी है। क्या ये वो जगह नहीं है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे करने से मना फरमाया था? मेरा आपसे सवाल है, क्या हम दोबारा उसी अजाब को दावत, इन्विटेशन नहीं दे रहे? अल्लाह से दुआ है वो हमें बसीरत दे, दिलों को नरम करे और हमें उसी रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो उसकी रज़ा की तरफ जाता हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे एक सवाल भी है कि आपने फिजिकल तौर पर अगर इस जगह को देखा है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, कमेंट्स में अपने राय लाजमी रखें जिस दोस्तों ने ये जगह देखी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह।